یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. انسانی ذات ہر انسانی بچے کو ملتی ہے غیر نشو و نما یافتہ شکل کے اندر. انسانی زندگی کا مقصد اپنی ذات کا استحکام، اس کی نشو و نما، اس کا آگے بڑھانا ہے. اور یہ جتنے اعمال حسنہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کے معنی یہ ہے کہ اس سے انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. تثبیتاً، کتنا عجیب لفظ قرآن نے کہا، ثبات ہے اس کا. اور یہ تو میں نے کہا کہ اس دور میں بھی ہمارے ہاں سائیکالوجی جہاں تک پہنچی ہے وہ یہ ٹرمز استعمال کر رہی ہے جو قرآن نے، انٹیگریشن اس کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ٹرم. تو یہ چیز ہے، استحکام ہے، یہ ثبات ہے، یہ انسانی ذات کا. ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے وہ علم ہلال سے، اور تثبیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، ثبات حاصل ہوتا ہے، حاصل ہوتی ہے اس کو ان کاموں سے جن کو قرآن نے اعمال حسنہ کہہ کر پکارا ہے. تثبیتاً لانفسہم، مقصد ان کا اپنی ذات کا استحکام ہے، یہ اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے کسی کے لیے جو آپ نے کوئی کی مدد کی ہے تو اس مدد کا بدلہ اس سے بدلہ کاہے کے لیے چاہنا، وہ تو سوال نہیں، وہ تو تمہارے اس عمل کے اندر بدلہ تھا، تمہاری ذات کی نشو و نما اس سے ہو گئی، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا. یعنی یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کا یہ جو انداز ہے نا کہ حسن عمل کا یا کسی کے لیے کچھ کرنے کا بدلہ اس سے چاہنا یا کسی اور سے چاہنا یا خارج سے چاہنا، یہ تو مزدوری ہے، یہ تو کاروبار ہے. اصل تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز تم نے کی تمہاری ذات کی تقویت کا، ثبات کا، استحکام کا موجب بن گیا یہ، اور بدلہ تمہیں مل گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مومنین کا تو شعار یہ ہوتا ہے 76/9، 76/9، بڑی اہم آیت ہے وہ بھی. جی کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ جماعت مومنین والے، وہ اگر کسی سے کوئی مدد کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ تم سے لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلہ کی امید، شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہیں کہ تم ہمارے لیے شکریہ ہمارا ادا کرو. تو یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے جو تم شکریہ میرا ادا کرو، میں نے اپنی ذات کے لیے یہ کیا ہے. یعنی اس مقام تک پہنچاتا ہے قرآن. باہمی تعاون جسے کہتے ہیں آپ، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو ضروری ہوتا ہے. معاشرے کے اندر ایک کو دوسرے سے کام پڑتا ہے، لیکن اس کام کے لیے قرآن اس مقام تک لے جاتا ہے جماعت مومنین کو یا ایک عبد مومن کو کہ وہ کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی کام اس قسم کا کرتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اس کا بدلہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. وہ اس کے شکریہ تک کا بھی متمنی نہیں ہوتا. اب یہ اس آیت کے معنی پھر کیا ہوا؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. عجیب چیز ہے، قرآن کریم نے جتنا یہ پروگرام دیا ہے انسانوں کو، مقصود اس سے یہ ہے حسن جسے آپ کہتے ہیں، حسن عمل آپ کہتے ہیں، حسنات آپ کہتے ہیں. قرآن نے یہ سارے الفاظ اسی سے لیے ہیں. اور حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا، بیلنس کسی چیز کا. بیلنسڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ہے قرآن کے نزدیک جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے حسن عمل کے تھے.
تو معنی اس آیت کے یا اس سے متعلقہ آیات کے یہ ہے کہ کہیں تم نے دیکھا کہ کسی کا توازن بگڑ رہا ہے تو تم نے اس کے توازن کو ٹھیک کر دیا، اس کا توازن ٹھیک ہو گیا، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ احسان کے معنی ہے بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کر کے اس کا حسن پیدا کر دینا اس میں۔ تو تمہیں یہ اچھا نہیں لگا تھا نا، اور بگڑے ہوئے توازن تو چھوڑ دیجئے، ذوق سلیم رکھنے والا تو کہیں سے گزرے، تصویر ٹنگی ہوئی ہو اور وہ ذرا ٹیڑھی ہو تو وہ اس کو بدنما نظر آئے گی۔ وہ چلتے ہوئے اگر اس کو ذرا سا یوں کر کے اس کو صحیح کر دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ صحیح ہو گئے۔ کہا کہ اس کا توازن بگڑ گیا تھا، تم نے اس کا توازن ٹھیک کر دیا تو یہ بدلہ مل گیا اس کا۔ کس مقام پہ قرآن لے جاتا ہے عزیزان انسانوں کو۔ بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کر دینا احسان ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ تم چاہتے تھے کہ یہ صحیح ہو جائے، اس کا حسن قائم ہو جائے، اس کا بیلنس صحیح ہو جائے، وہ ہو گیا صحیح، یہی تو تم چاہتے تھے، تو بدلہ تو مل گیا تمہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امبیلنس کا بیلنس ٹھیک کر دینا بجائے خیش اس کا بدلہ ہے۔ پتہ نہیں کن لوگوں کی باتیں ہیں اور کہاں ہیں۔ کئی مقامات پر اس نے ان چیزوں کو کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن نے جسے ہم نیکی کہتے ہیں، یہ تو لفظی عربی زبان کا نہیں، فارسی کا ہے نیکی کا لفظ، قرآن نے اس کے لفظی حسنات یا حسن عمل استعمال کیا ہے، اور بنیاد ہی اس کی حسن سے ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بگڑے ہوئے توازن کو صحیح تم نے کیا، توازن صحیح ہو گیا، اس کا حسن پیدا ہو گیا، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ کیسے الفاظ ہیں قرآن کے؟ 10/26 للذین احسنوا الحسنی، جس نے اس توازن کو صحیح کر دیا اس کا اپنا توازن صحیح ہو گیا۔ اور یہی تو تم چاہتے تھے کہ حسنات کا مقصد کیا ہوتا ہے، جن کو ہم نیک کام کہتے ہیں، نیکیاں کہتے ہیں، وہ ہے ہی یہ چیز۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا بگڑا ہوا توازن صحیح کرنا، بیلنسڈ پرسنالٹی۔ پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے متعلق جہاں کہیں تم دیکھو، کوشش کرو کہ ان کا بگڑا ہوا توازن بھی صحیح ہو جائے، پھر پورے معاشرے کا بگڑا ہوا توازن صحیح ہو جائے۔ اور جماعت مومنین کا فریضہ تو عالمگیر ہے، اور آگے وسعت دیتے چلے جاؤ، جہاں تک تم پہنچتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ پورا کرۂ ارض توازن اگر صحیح ہو جائے انسانیت کا یا نوع انسان کا، تو اس سے بڑی جنت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی صاحب۔ یہ جتنی خرابیاں، آپس کے فسادات، تزاحمات، تصادمات یہ ہوتے ہیں، ہر روز یہ بگڑے ہوئے توازن کے ہوتے ہیں عزیزان من۔ کسی کرسی کا ایک پایا جو باقیوں سے ذرا 1 انچ کا 10واں حصہ بھی چھوٹا ہو، بیٹھ کے دیکھیے اس کے اوپر، وہ جاتا ہے آدمی، چلتا چلتا لڑکھڑا کے گر پڑتا، ہوتا کیا ہے؟ اس کا توازن قائم نہیں رہتا۔ یہ آپ نہایت آسانی سے بغیر لاشعوری طور پر چلتے جاتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں، کیا ہے؟ توازن صحیح ہے آپ کا، ذرا توازن بگڑا اور لڑکھڑائے آپ اور گرے۔ تو قرآن سارا زور اس پہ دیتا ہے۔ صحت نام ہی حسن توازن اس کا۔ آپ کے قوا کے جو اندر توازن ہے وہ اگر صحیح رہے تو اس کا نام صحت ہے۔ اس میں اگر ذرا کہیں کمی بیشی ہوتی ہے کسی خلط کے اندر تو اس کا نام مرض ہے۔ علاج نام اس کا ہے کہ وہ جو اندر بگڑا ہوا توازن ہے مختلف اخلاق میں، ان کو وہ درست کر کے تو توازن ٹھیک کر